کیا یہ ضروری ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے لطائف ایکٹیو ہونے چاہیے؟ مطلب ہر لطیفہ جاری ہوگا تو پھر یہ ہمیں روحانیت ملے گی۔ دیکھیے، لطائف جو ہیں وہ روحانی آرگنز ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں اگر اس کی حقیقت کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں یہ بالکل معلوم ہوگا کہ یہ ساری جو لطائف اور چکراز ہیں، یہ ایکچولی جو ہمارے صوفیہ اکرام جو گزرے ہیں انہوں نے مشاہدہ کر کے اور ان چیزوں کو دریافت کیا ہے، اور ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے مختلف ذکر اذکار بھی بتائیں، اور انہوں نے جو بیہیویئرس ہیں ان پہ بھی کام کیا۔ ایسا صرف نہیں کیا کہ آپ فلاں ذکر پڑھتے رہو تو آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، نہیں۔ اصل میں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ذکر اذکار کے ساتھ بیہیویئر بھی موجود ہیں۔ جب تک بیہیویئر نہیں ہوگا آپ کا، تب تک آپ کا کوئی بھی لطیفہ ایکٹیو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر نفس امارہ لے کر گھوم رہے ہو اور اللہ اللہ کا ذکر قلبی بھی کر رہے ہو یا ذکر خفی کر رہے ہو تو آپ کا جو لطیفہ قلب یا لطیفہ خفی یہ ایکٹیو ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کے لیے آپ کو سب سے پہلے لطائف کو اجاگر کرنے کے لیے یا ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو ہر جو بھی لطیفہ ہے، نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی، یہ جو لطیفہ روح، لطیفہ سلطان اذکار، یہ جو بھی ہیں، ان سب کے جو یہ جو لفظ ہے، ان کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کو پار کرنا پڑے گا۔ ان لفظوں کو پار کر کے ان کے پیچھے جو کہانی ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے ہم اکثر لطیفہ نفس کی بات کرتے ہیں۔ اب لطیفہ نفس کی جب بات کریں گے تو ایکچولی ہمیں نفس کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے، اس راہ پہ چلیں گے کہ ہم نفس امارہ سے نفس مطمئن تک پورا ایک سفر ہم طے کر لیں گے، تو پھر ذکر اذکار بھی کام آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لطیفہ قلب کی بات کریں گے تو آپ کو قلب منیر کرنا پڑے گا، قلب منیب ہوگا، قلب سلیم کرنا پڑے گا، سلامت کرنا پڑے گا۔ داغ والا قلب لے کے اور آپ اللہ اللہ کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسے کہ آپ کا لطیفہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو روحانیت میں جو بھی چاہتا ہے روحانیت، تو ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ روحانیت کا مطلب آپ کا علم کے ساتھ عمل پہ ہے۔ اگر عمل نہیں ہے اور آپ کے پاس علم ہے تو کسی کام کا نہیں، اور علم بھی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن اس علم کا صحیح استعمال کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ تو پہلے تو علم حاصل کرنا ہے۔ علم اندر کا حاصل کریں، اپنے اندر کا علم، اپنے آپ میں جھانکنا ہے۔ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے۔ جب یہ علم آ جائے گا آپ کے پاس، اس کے بعد پھر العمل آتا ہے۔ آپ عمل ایسے کریں کہ آپ کا لطیفہ، ایک ایک لطیفہ جو ہے نا وہ خود بخود، یا چکراس، وہ کہتے ہیں کہ چکراس آپ کے بیلنس تبھی ہوتے ہیں جب آپ کے بیہیویئر صحیح ہوگا۔ آپ کا اورا جو بنتا ہے، جو میگنیٹک فیلڈ کسی انسان کی بنتی ہے، وہ سوچ سے بنتی ہے۔ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹیوٹی آئے گی، پازیٹیو سوچیں گے، یہ سوچ ہماری جو ہے یہ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے، جتنا پازیٹیو سوچیں گے، اتنی پازیٹیو چیزوں کو اٹریکٹ کریں گے۔ آپ کا اورا جو بنے گا وہ اسٹرانگ بنے گا، آپ پہ نیگیٹو چیزوں کا اثرات بہت کم ہوگا۔ آپ ریسیونگ، جو غلط چیزیں ریسیونگ نہیں کریں گے، آپ اچھی چیزیں ریسیو کریں گے۔ یہ اصل ریسیونگ جو ہوتی ہے یہ آپ کے اورے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کا اورا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا چیزیں آپ کی فلٹر ہو کے آئیں گی، بری چیزیں وہیں پہ رک جائے گی۔ جیسے اوزون لیئرز ہیں اوپر، اوزون لیئر اصل میں کیا کرتا ہے، وہ اوپر ایک ایٹماسفیئر لیئر بنی ہوئی ہے، وہ جو الٹرا وائلٹ ریزز ہیں سورج کے، وہ وہاں پہ اس کو فلٹر کر کے پھر زمین پہ آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ کی، جب ہمیں اگر ڈائریکٹ سن لائٹ لگے گا تو اس سے اسکن کینسر اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔
تو آپ کا اورا بھی بالکل اوزون لیئر کی طرح کام کرتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہیں پہ رکھ دیتا ہے. تو اورا کو اسٹرانگ کرنا ہے تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا پڑے گا، اور سوچ سے پھر آگے چیزیں چلیں گی. سوچ کے بعد علم، علم کے بعد پھر عمل ہوگا، عمل کے بعد ذکر اذکار ہوگا، تو آپ کے لطائف ایکٹیو ہوں گے. عمل کے بعد ذکر اذکار، ایسا نہیں کہ یہ ہم الٹا کر رہے ہیں. پہلے ہی دیکھیں طریقہ کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ٹرائنگل بتا دیتا ہوں. پہلے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، سوچ پازیٹیو، سوچنا شروع کرنا ہے پازیٹیو. پازیٹیو سوچ کے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. علم کس چیز کا؟ اپنے اندر کا، خدا کو ڈھونڈنے کا جو عمل ہے، علم ہے جو قرآن میں موجود، جو آسمان کی ڈیوائن بکس ہیں، جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، جو اس دنیا میں جو اخلاقیات کے جو رہبر آئے ہیں، ان کے بکس جب پڑھیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان پرسنلٹیز کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہ ایک علم آپ کے پاس آئے گا. دوسرا لیئر. تیسرا لیئر آپ عمل بہتر کرو گے. پھر چوتھا لیئر آپ کا جب عمل بہتر آ جائے گا، پھر ذکر کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں آپ کی ایکٹیو ہو جائیں گی. ہم شروع سے ہم ڈائریکٹ وہ کام کرتے ہیں، اور مریدین جو بھی بیٹھتے ہیں اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو صرف ذکر بتا دیتے ہیں. وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہو جائیں گے. ذکر اچھی بات ہے، ذکر سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن جب تک عمل نہیں، علم نہیں، عمل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کہیں پہ بھی نہیں. ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ آپ کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت میں آپ جب چلیں گے تو آپ کو لطائف کام آئیں گے، آپ کو چکراس کام آئیں گے، یہ سارے بیلنس ہوں گے، اور اسٹرانگ ہوگا، تو آپ ایک بہتر ممبر کے طور پہ دنیا میں سامنے آئیں گے، معاشرے میں سامنے آئیں گے. وہ جو بہتر ممبر ہوگا وہ معاشرے کو صحیح طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ دے گا، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا. باقی ایک کمرے میں جا کے بیٹھ کے اور اللہ اللہ کرنے سے آپ نہ معاشرے کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے، نہ اپنے لیے. تو لطیفہ جو بھی لطائف کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو عمل بہتر کرنا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے، مجھے جو سن رہا ہے ان میں سے میں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لطائف ان کے ایکٹیو ہوں، بہتر ہوں، ان کے بیلنس چکراس بیلنس ہو، تو وہ آج سے ہی ایک تو اپنے جو اعمال ہیں، اپنے جو بیہیویئرس ہیں، ان پہ کام کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد ذکر اذکار کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے چکراس بھی بیلنس ہوں گے، آپ کے جو لطائف ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں گے، اور آپ کا اورا بھی مضبوط ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہے، اصل عمل بہتر ہونا چاہیے. انسان کا کردار بہتر ہے تو سب چیزیں آٹومیٹک سلولی سیٹ ہو جاتی ہیں.